ماں باپ کے ارمان اور خونی سماج۔ اس دنیا کے ہر ماں باپ اپنے اولاد کے پرورش اور تربیت میں بے شمار تکلیفوں اور مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، صرف اس امید میں کہ ان کا جگر کا ٹکڑا ہر تکلیف سے محفوظ رہے اور ہر والدین کو فرما بردار اولاد کا سکھ ملے۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی جب یہ معصوم زندگی کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو اکثر انہیں بے رحم اور خونی سماج ملتا ہے۔ یہ جگر کے ٹکڑے، یہ آنکھوں کے تارے کہیں قتل کر دیے جاتے ہیں تو کہیں یہ قاتل بنا دیے جاتے ہیں، کہیں یہ نشے کے عادی بنا دیے جاتے ہیں تو کہیں یہ نشہ بیچنے والا بنا دیے جاتے ہیں، کہیں یہ جنگ اور تباہی میں تڑپ رہے ہوتے ہیں تو کہیں یہ جنگ اور تباہی کروانے والے بنا دیے جاتے ہیں۔ کیونکہ جب معاشرہ صرف اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ خود ٹھیک رہو اور اپنے گھر کو ٹھیک رکھو، کیونکہ جب مذہبی لوگ صرف اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ مذہب کا مطلب صرف جسمانی عبادات ہیں، تو پھر معاشرے کو شیطان اور اس کے خونی پنجے اپنے خونی پنجے سے دبوچ لیتے ہیں۔ یہ وہ شیطان ہے جو دنیا بننے سے لے کر آج تک اپنے پیادوں کے ساتھ زندہ ہے اور آگے بھی، جس کا ذکر ہر مذہب کے کتابوں میں الگ الگ ناموں سے موجود ہے۔ اسی لیے تو دنیا کے ہر مذہب نے ہمدرد سماج بنانے کے لیے معاشرے کی تربیت کو سارے عبادات میں سب سے اوپر رکھا ہے، کیونکہ شیطان کو ہرانے کے لیے یہی ایک واحد راستہ ہے۔ شیطان پست رہے گا تو معاشرہ ہمدرد رہے گا، اور معاشرہ ہمدرد رہے گا تو انسان خود بخود خوشحال رہے گا۔ اس لیے قدرت کے نظام میں انسانوں کی خوشحالی کے لیے سہولتیں ہر انسان کے لیے ان کی ضرورتوں سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ ہمدرد معاشرہ ہی انہیں برابری کے ساتھ تقسیم کر سکتے ہیں۔ اسی لیے قدرت نے انسان کو شیطان سے بچانے کے لیے اور معاشرے کو ہمدرد بنانے کے لیے مذہبوں، پیغمبروں، اوتاروں اور آسمانی کتابوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس کے علاوہ بھی ہر دور میں عام انسانوں سے بھی اس فرض کو پورا کروایا جاتا رہا ہے۔ ایسے ہی انسانوں میں سے آج یہ ناچیز عمران نعمان پچھلے 15 سالوں سے اس سچ کو سمجھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کبھی اسپیچ، کبھی بلاگ، کبھی کلاس روم، کبھی سانگ، کبھی پوئٹری، کبھی پوسٹر، کبھی بینر، تو کبھی کتاب کے ذریعے۔ لیکن اب تک ان کے کوششیں ناکام ہی ہیں، اس لیے کہ شیطان نے معاشرے کو مست ملنگ بنا کر سامنے تباہی کو سنہرا خواب بنا کر دکھا رہے ہیں، اور آخر کار اکثر انسان اس تباہی میں گرتے جا رہے ہیں۔ اب حکمت رکھنے والے لوگوں کو دکھائی دے رہے ہیں کہ آنے والے کچھ سالوں میں شیطان نے دنیا کے زیادہ تر انسانوں کو پوری طرح سے بے رحم بنا چکے ہیں۔ انسان ہی کے ظلم سے پس رہے ہیں۔ والدین کے آنکھوں کے تارے ان کے
سامنے تڑپ رہے ہیں اور والدین بے بس ہیں۔ پوری دنیا آپس میں اس قدر لڑ رہے ہیں کہ ہر طرف دھماکوں کی گونج ہے۔ الیکٹریسٹی نہیں، کوئی انٹرنیٹ نہیں، کوئی ایئر کنڈیشن نہیں، کوئی دوا نہیں، پینے کے پانی تک کی قلت، کھانے کی قلت، دنیا کی آدھی آبادی ختم ہو چکی ہے۔ جو بچے ہیں وہ موت مانگ رہے ہیں۔ ہر طرف لاشیں، ہر طرف دھماکے، ہر طرف دھواں ہی دھواں۔ یہ دیکھنے کے بعد عمران نعمان جیسے لوگ کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ انہوں نے پایا کہ شیطان انسانوں کو اس تباہی کی طرف لے جانے کے لیے جس چیز کا سب سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں وہ ہیں میڈیا اور انٹرٹینمنٹ۔ اسی لیے اب انہوں نے بھی اس شیطانی چال سے نپٹنے کے لیے میڈیا اور انٹرٹینمنٹ کا بھی سہارا لینا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے اگر برائی بہت تیزی سے پھیلتی ہے تو اچھائی بھی بہت تیزی سے پھیلتی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے 2 ایسی فلموں کی کہانی کو چنا ہے کہ جب یہ فلم بن کر دنیا کے سامنے آئے گی تو یہ انسانیت کا پورا ایک اسکول ہی نہیں بلکہ پورا یونیورسٹی ہوگا، جس سے ہر والدین اپنے آنکھوں کے تارے کو فرما بردار بنائیں گے، ہر اسکول اپنے اسٹوڈنٹس کو بہترین انسان بنائیں گے، ہر ملک اپنے عوام کو خوددار اور وفادار اور معاشرہ اسے ہمدرد معاشرہ بنائیں گے۔ ان دونوں فلموں کی کہانیوں کے نام ہے، پہلا انوسینٹ بائی ڈیزائن، یعنی فطرتاً معصوم، کوئی بھی انسان مجرم پیدا نہیں ہوتا ہے، اور دوسری کہانی ہے دا ففتھ رسپانسبلٹی، یعنی 5ویں ذمہ داری، جسے نبھانے کے لیے دنیا آج ناسمجھ ہے۔ ان فلموں کے ڈیٹیلز آپ کو اس کے ویب سائٹ پر مل جائیں گے، جس کا نام ہے گلوبل پراسپیرٹی فلم۔ اس کے علاوہ عمران نعمان کے ریسرچ کے جو کانٹینٹ ہیں وہ سب ان کے بلاگ یوٹیوب پر موجود ہیں، جن کے نام ہیں رائٹ ویز فار ریئل سکسیس۔ یہ سب بھی انسانیت کا ایک کمپلیٹ یونیورسٹی ہے۔ اب یہاں جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ شیطان، جس کا ذکر ہر مذہب کی کتابوں میں الگ الگ ناموں سے ہے، اس کے وجہ سے انسانوں کو حقیقت کی سچائی اور خوشحالی کی باتوں کو سمجھانا، اس پر عمل کروانا ناممکن سا لگتا ہے، کیونکہ شیطان نے انسانوں کے تباہی کو اتنا خوبصورت بھرم بنایا ہوا ہے کہ انسان مست ملنگ ہے اس پر چلنے کے لیے، اس طرف جانے کے لیے۔ ایسے ماحول میں عمران نعمان ہوں یا ان جیسے کوئی بھی ہوں، جب تک معاشرے کا ساتھ نہ ہو تو یہ سب بھی انسانیت کی تعلیم کے میٹیریلز ہی تیار کر سکتے ہیں، کیونکہ انہیں بھی اپنے کام اور اپنے پریوار کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ اب ذمہ داری بن جاتی ہے آپ کی اور آپ سب کی، ہر والدین، ہر اسکول، ہر مجلس، ہر مذہب کے ماننے والے اور ہر عبادت کے گھروں کی، کہ وہ عمران نعمان کے تعلیمات پر بہت غور و فکر کا ماحول بنائیں، کہ یہ آپ سب کے مذہب کے اصل مقصد، جو کہ پوری دنیا میں انسانیت
اور ہمدردی کا بہترین ماحول بنانا ہے، اس سے آپ کا تعارف کراتی ہے۔ جب سمجھ میں آ جائے تو اس کے ذریعے سب مل کر ہمدرد سماج بنانے کے لیے جڑ جائیں۔ اس سلسلے میں آپ سب کو اجازت ہے کہ آپ عمران نعمان سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اب آخری میں ہر والدین سے کہتا ہوں کہ آپ سب کے جائز ارمان ہیں، لیکن یاد رہے سامنے خونی سماج ہے۔